ملنا نصیب کی بات ہوتی ہے. آج میرے لیے یہ نصیب کی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ تو ہم سب سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہیں. سب یہاں اہل علم، اہل ادب، اہل فضل کی محفل ہے. میں یہاں ایک نقطے کی بات بتانا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر شوشے میں، زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. چاہے وہ عقائد کا پہلو ہو، چاہے وہ عبادات کا پہلو ہو، چاہے وہ معاملات کا پہلو ہو، چاہے وہ اخلاقیات کا پہلو ہو، چاہے وہ ادب کا پہلو ہو. ادب کے پہلو کے تعلق سے اختصار کے ساتھ دو تین باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ادب میں بھی آپ نے اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے. ہم ادب کو سنت سے جدا سمجھتے ہیں، یہ ہماری حماقت ہے، جہالت ہے. ادب بھی سنت سے مربوط پہلو ہے. ایک چھوٹی مثال پیش کرتا چلوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، نوک کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دریافت کرتے ہیں کون ہیں. تو وہ نام بتانے کے بعد اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں عربی میں، آ علی جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربی میں ولجا یلجو وہ لفظ چوہے کے لیے استعمال ہوتا ہے. چوہا چھوٹا ہوتا ہے، تنگ راستے میں بڑی مشکل سے گھس کے بھی وہ راستہ بنا لیتا ہے. صحابی نے جب یہ کہا، اس حجرہ مبارکہ کو تنگ دیکھ کر ان کی غلطی نہیں تھی. اکارڈنگ ٹو سچویشن، اکارڈنگ ٹو کنڈیشن انہوں نے جملہ صحیح استعمال کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، ناپسند ہوا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ دہرایا، غالباً سہبارہ دہرایا تو آپ تشریف لائے اور بولے آپ کو یہ ادب کا خیال پاس رکھنا چاہیے، چاہے کمرہ تنگ ہی کیوں نہ ہو. آپ یہ جملہ استعمال کریں، ادخلوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں. آپ تنگی کو دیکھ کر وہ استعمال کرنا یہ ادب کے شایان شان نہیں ہے. یعنی آپ ذرا سوچئے، غور کرنے کا مقام ہے. چھوٹی چھوٹی بات میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادب کا کتنا پاس رکھنے کا حکم دیتے ہیں، خیال کرنے کی بات کرتے ہیں. تو بہرحال ادب کو برائے ادب تک محفوظ نہ رکھا جائے، ادب کو برائے اخلاق بنایا جائے. اس تنظیم کا یہ انقلابی مقصد ہو، یہ اساسی ارادہ ہو، یہ عزم ہو. اس کے لیے تنظیم آگے قدم بڑھائے کہ ادب کا معاملے کو اسلام سے جوڑ دیا جائے. اسلام سے جوڑ کر آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں. صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ کرام، آگے کے ہمارے تمام بزرگان دین نے ہمیں یہی نمونہ کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا ہے. اس کو سمجھ کر اس تنظیم کے ذمہ داروں کا فریضہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان خطوط پر اس تنظیم کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی. آپ کو جو ہے نا، آپ کا یہ کام پورے ہے آندھرا پردیش کے لیے نہیں، پورے ملک کی سطح پر
ایک نمونہ بن جائے گا. جیسے ہم سب جانتے ہیں, سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ادب کی دو قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر. ایک کو ہم نظم شعر کی قسم کہتے ہیں, دوسرے کو نثر کی قسم کہتے ہیں. اب پھر شعر میں کچھ اصناف ہوتے ہیں, جیسے قصیدہ ہے, نعت شریف ہے, غزل ہے, نظم ہے, مرثیہ ہے. اسی طرح نثر کے اقسام ہوتے ہیں. اب اس میں تخلیقی ادب کہلایا جاتا ہے, تحقیقی ادب. تخلیقی ادب کے کچھ ہیں, جیسے ناول ہے, ڈرامہ ہے, فلاں ہے, فلاں. میرا کہنے کا مقصد, میری مؤدبانہ درخواست ذمہ داران تنظیم کی خدمت میں یہ ہے کہ وہ چاہے شعر کے اصناف کیوں نہ ہو, چاہے وہ نثر کے اقسام کیوں نہ ہو, تمام اصناف میں, تمام اقسام میں اسلامی اسپرٹ کی رعایت ملحوظ رکھی جائے. میرے دادا حضرت مولانا سید شاہ صبغت اللہ حسینی بختیاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہمارے اکابر کی انقلابی خدمات کیا تھی؟ نہ صرف غیر مسلموں کو مسلمان بناتے تھے, علوم کو بھی اسلام کا لبادہ پہنا دیتے تھے. مثلا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فلسفے کو اسلامی لباس پہنا کر علم الکلام بنا دیا. یہ تسلسل جاری ہے, ایک مستقل 2-3 گھنٹے کا ڈسکشن کا موضوع ہے. قریب کے دور میں کچھ عرب علماء, خصوصاً ہمارے ہندوستان کے عالم, میرے دادا علیہ رحمہ کے قریبی دوست مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ کام انجام دیا. انہوں نے ادب کو اسلامی رنگ میں رنگ دیا. عبد الرحمن رافت بادشاہ چوہوں پر, شیروں پر لکھ رہے تھے, لکھنا منع نہیں ہے, غلط نہیں ہے. علی میاں علیہ رحمہ ان کی خدمت میں پہنچے, ریاض یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. ان سے کہا اللہ نے آپ کو ادبی صلاحیت سے نوازا ہے, اس کو آپ اسلام کے لیے استعمال کیجئے. اس کے بعد انقلابی کتاب 20ویں صدی میں 2 ہی ہیں, اس میں نمبر 1 یہ ہے سور من حیات صحابہ, 7 جلدوں میں کتاب ہے. انقلاب برپا کر دی, ادب کی دنیا میں انقلاب برپا کر دی, سور من حیات صحابہ. اسی طرح علی طنطاوی مصر کے بہت بڑے ادیب تھے, قلم میں اللہ نے بڑی قوت دی تھی, وہ اناپ شناپ لکھتے تھے. علی میاں علیہ رحمہ ان کی خدمت میں پہنچے, کہا کہ بھائی ادب کو با ادب بنا دیجئے. یہودیوں نے, دشمنان اسلام نے ادب کو بے ادب بنا ڈالا ہے. ہماری کوشش انکاؤنٹر کے طریقے سے یہ ہونی چاہیے کہ ہم پھر سے ادب کو با ادب بنا دیں. تو علی طنطاوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کیسے عملی طور پہ, کہا اسلامی ہیروز پہ لکھیے, فاتحین پہ لکھیے. اس کے بعد ایک انقلابی کتاب دنیا یہ علم میں آئی, رجال, کتاب کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, رجال من التاریخ الاسلامی, رجال من التاریخ الاسلامی. پھر علی میاں نے کتاب لکھی اسی پس منظر میں. اس طرح علی میاں صاحب خریب کے دور میں اس کے داعی تھے. اس دعوت کو میں ترجمانی کرتے ہوئے, تحریف پیش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. اس تنظیم کے ذمہ دار حضرات کی خدمت میں اس ناچیز کی مؤدبانہ درخواست ہے کہ ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ لوگ آگے بڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر طرح سے کامیابی و کامرانی عطا کرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. حضرت والا نیو کالج میں عربک پروفیسر کی حیثیت سے ہمارے صدر صاحب جو ہے کام کرتے ہیں. ایک بہترین عالم ہیں,
ہمارے علاقے کے ایک جنوبی ہندوستان کے مایہ ناز عالم جناب صفت اللہ مختاری صاحب شیخ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے درمیان ہمارے سلسلے کمال الہی شہمیہ سلسلے کے چشم و چراغ ہمارے پاس موجود ہیں. میں صاحب والا سے البتہ 2 منٹ کے لیے ہی صحیح آج کے اس موضوع کے مطابق گفتگو کیا.